النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سرزمین کھمم میں ایک عظیم الشان جلسہ جشن غوث الورا میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور قابل مبارکباد ہے اس جلسے کے تمام منتظمین، تمام ذمہ داران جنہوں نے اس جلسے کی کامیابی کے لیے کافی دنوں سے محنتیں کی، کوششیں کی اور اس کو عملی جامہ پہنانے تک خاموش نہیں بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کا ایک سلسلے کا آغاز فرمایا ہے۔ گزشتہ مہینہ ہم نے مسجد استبل میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے جلسے میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ الحمدللہ دوسرے ہی مہینے میں غوث پاک کے جلسے میں شرکت ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ جو جلسے، اجتماعات، دینی محافل، دینی مجالس، اس کی بہت بڑی برکتیں ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ عام طور پر ہمارے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتے کہ یہ جلسوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس لوگ چند جمع ہوتے ہیں، کوئی آنے والے مہمان مقرر آتے ہیں، جذباتی باتیں بیان کرتے ہیں اور ہم کو گرماتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر ہم اپنی والی زندگی پر آ جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ مذہبی دینی غوث پاک سے نسبت رکھنے والا جلسہ کوئی بے مقصد جلسہ نہیں ہے، بہت بامقصد جلسہ ہے۔ ہم نے ٹائم پاس کے لیے یہاں پر نہ لوگوں کو جمع کیا، تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر طے کر ہم وقت گزاری کے لیے یہاں پر نہیں آئے۔ ہمارے آنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ جو جلسہ کرانے والوں کا ایک مقصد ہے، اور اس میں شریک ہونے والوں کا ہر ایک کا ایک عظیم مقصد ہے۔ ہم بے مقصد نہیں ہے، ہم با مقصد ہے۔ ہم مردہ قوم نہیں ہے، ہم زندہ قوم ہے۔ یہ جلسوں کو اس لیے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ کے اندر جو بے دینی پیدا ہو رہی ہے، تاکہ لوگوں کے اندر دین سے دوری کا جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، جو لوگ اپنا رشتہ مدینے والے آقا سے رشتہ توڑ رہے ہیں، جو لوگ اپنا رشتہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے اپنے رشتے کو دور کر رہے ہیں، انہیں بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور ان کو یہ پیغام اور یہ میسج دینے کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز پر آنا ہوگا۔ کہیں کامیابی نہیں ملے گی دینار و درہم میں، ریالوں اور ڈالروں میں، کہیں کامیابی نہیں ہے
ہماری کامیابی مدینے والے آقا کی گلی میں کامیابی ہے، ہماری کامیابی رسول رحمت امام الانبیاء آمنہ کے لال کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور وفاداری میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی مال و دولت میں ہے، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی دنیا کی عزت میں، شہرت میں ہے، منصب میں ہے، عہدے میں ہے، طاقت میں ہے، پاور میں ہے، قوت میں ہے، صحت میں ہے، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، عظیم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آج کامیاب ہر کوئی ہونا چاہتا ہے، ایک بچے سے پوچھا جائے وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جوان بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، بوڑھا بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، امیر بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، غریب بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، مرد بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہماری بہنیں بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے، لیکن اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں اصل کامیابی کہیں اور نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری میں تمہاری کامیابی ہے۔ کان کھول کر سن لو، اپنے دلوں کو کشادہ کر کر سن لو، اللہ کا کلام قرآن صبح قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو خطاب کر کر کہہ رہا ہے اے بھولے بھٹکے ہوئے انسان، تو کامیابی کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، کامیابی کے لیے در بدر پھر رہا ہے، کامیابی کے لیے بڑے بڑے پاپڑیں بیل رہا ہے، کامیابی کے لیے ذلت اور رسوائی برداشت کر رہا ہے، کامیابی کے لیے تو دنیا میں کہاں کہاں جا رہا ہے، قسم بخدا تیری کامیابی کہیں اور نہیں ہے، مدینے والے آقا کی دہلیز پر تیری کامیابی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی فرمانبرداری میں تیری کامیابی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے یہ جلسوں کا انعقاد عمل میں آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، دنیا کی چمک دمک، دنیا کے حسن و جمال کے پیچھے نہ پڑو، مدینے والے آقا سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی حسین تھا نہ کوئی حسین رہے گا، میرے آقا سے بڑھ کر کامیاب دنیا میں نہ کوئی اللہ کا محبوب تھا نہ کوئی رہے گا، کائنات میں سب سے زیادہ محبوب رب کی بارگاہ میں کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جلسے میں جا رہے ہیں، جلسے میں شریک ہونے جا رہے ہیں، کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، رات بھر جاگو گے، اس سے کیا نفع ملے گا، اس کے لیے کچھ دنیا کے لیے محنت کر لیتے تو کہیں سے کچھ دنیا سے مال و دولت مل جاتی۔ میں آپ کو سناتا ہوں، سنو، اس جلسوں میں شریک ہونے سے حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس جلسے میں شریک ہوا کرتے ہیں، فرشتوں کی صحبت ملا کرتی ہے جلسوں میں آنے سے۔ اور لوگوں ایک حقیقت یہ بھی ہے، اسی دینی محافل، اجتماعات، جلسوں کی برکت سے بہت سے گنہگاروں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی ملا کرتی ہے، بہت سے گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ بھی کیے ہیں۔ آج جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، جو لوگ اسلام کی تعلیمات سے قریب آئے ہیں، جو لوگ فسق و فجور والی گناہوں والی زندگی سے توبہ کیے ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں ذرا معلومات کریں، وہ کیسے دین کی طرف آئے۔ ان کی زندگیوں میں یہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے قریب میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے کو ایک مرتبہ دور سے سن رہے تھے،
کوئی کہنے والا اللہ اس کے رسول کی بات کہہ رہا تھا، ہم تھوڑا سا قریب میں ہوئے، ہم قریب کیا ہوئے، اللہ کی رحمت نے ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ بڑے بڑے ڈانسروں نے توبہ کی ہے اسی جلسوں کی برکتوں سے، فلم اسٹاروں نے، بڑے بڑے فاسقوں فاجروں نے، بے حیا لوگوں نے، ظالموں نے، جابروں نے، شرابیوں نے، بے نمازیوں نے، والدین کی نافرمانی کرنے والوں نے، معاشرے کے اندر ظلم و ستم برپا کرنے والے، ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو ان دینی محافل، دینی اجتماعات، دینی جلسوں میں شریک ہونے کی برکت سے ان کے دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ جلسوں کا، یہ اجتماعات کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری کامیابی اللہ اس کے رسول کی رضا و خوشنودی میں ہے۔ اور ہم آج کھمم کی سرزمین پر اس سال کے دوسرے جلسے ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی میں شریک ہے، حضور غوث پاک کے ذکر کے لیے جمع ہے۔ یاد رکھ لے ہمارے آقا تاجدار انبیاء ہے اور حضور غوث پاک تاجدار اولیاء ہے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہے، میرے غوث پاک ولیوں کے سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سرکار پیران پیر حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم جن کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا، یہ پیران پیر کے ابا جان تھے۔ آپ کے خواب میں میرے اور آپ کے آقا گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور دیدار عطا فرماتے ہیں، اور یاد رکھ لے میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے حقیقت میں اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو خواب میں آقا کا دیدار ہوا غوث پاک کے والد محترم کو، اور پیارے آقا نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی۔ اے ابو صالح مبارک ہو تم کو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیک بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ وہ جو نیک بیٹا آ رہا ہے وہ میرے بیٹے کے درجے میں ہے، اور حضور نے فرمایا وہ جو نیک بیٹا تولد ہونے والا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، یعنی وہ محبوب سبحانی ہے، وہ رب کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، رب کا بھی چہیتا ہے میرا بھی چہیتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ عَالِيٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَخْطَابِ كَشَأْنِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، کہ اللہ تعالیٰ اس نیک بیٹے کو ایسی بلند شان عطا فرمائے گا، ایسی بلند شان عطا فرمائے گا ولیوں کی جماعت میں، اخطاب کی جماعت میں۔ حضور نے مثال دے کر فرمایا کشأنی بین الانبیاء والرسل، جیسے میری شان سارے رسولوں کے درمیان میں ہے، تمام نبیوں کے درمیان میں جیسی میری شان ہے ویسی انبیاء کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ جو اولیاء ہوں گے، اولیاء کے درمیان میں اللہ تعالیٰ غوث پاک کو ویسی شان عطا فرمائے گا۔
یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء آمینہ کے لال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح سارے نبیوں کا میں امام ہوں، جس طرح سارے نبیوں کا میں تاجدار ہوں، جس طرح میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ عبد القادر کو سارے ولیوں کا سردار بنائے گا، سارے ولیوں میں سرداری عطا فرمائے گا، تاجداری عطا فرمائے گا، وہ ولیوں کے سردار ہوں گے، اور تمام اولیاء اور اختاب کی جماعت میں اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ کس کی پیشن گوئی ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کی۔ اب آئے میں آپ کو بتلاتا ہوں حضور غوث پاک کیسی شان والے ہیں تمام رسولوں، تمام ولیوں کے درمیان میں۔ جس طرح ہر نبی سے کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر ہوا ہے، ہر نبی سے اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تو مردے کو زندہ کر دیتے، مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی کسی نہ کسی معجزے کو عطا فرمایا ہے، لیکن یاد رکھ لے سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر اللہ نے کسی نبی کو معجزات عطا فرمائے ہیں، وہ میرے اور آپ کی آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے۔ اتنے معجزے کسی کو نہیں ملے جتنے معجزے ہمارے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایک عاشق صادق نے کیا خوب کہا، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہے سراپا رسول خدا معجزہ۔ حضور کی ذات سراپا معجزہ ہے، میرے آقا کے جسم مبارک کی ہر عضو معجزہ ہے، ہر عضو شان والا ہے۔ حضور کی ادائیں بھی معجزہ ہے، میرے آقا کی صدائیں بھی معجزہ ہے، یہاں تک کہ میرے آقا سراپا معجزہ ہے۔ اللہ نے اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو ایک معجزہ جو کثرت سے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرامتیں عطا فرماتا ہے، نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے، ولیوں کو کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، ہر ولی کی کوئی نہ کوئی کرامت ہے، ہر ولی کو اللہ نے کئی کرامتیں دی ہے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ اور سیرت کی تمام کتب کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ جتنے کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو عطا فرمائی ہے، ان تمام اولیاء کرام کی جماعت میں سب سے بڑھ کر جس ولی کو اللہ نے کرامتیں عطا فرمائی ہے وہ میرے غوث پاک کی ذات بابرکت ہے۔ جس طرح میرے آقا کو سب سے بڑھ کر معجزات ملے، اسی طرح غوث پاک کو ولیوں میں سب سے بڑھ کر کرامتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ چونکہ آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی شان والا بیٹا عطا فرما رہا ہے کہ جیسی شان میری نبیوں کے درمیان میں ہے، ویسی شان غوث پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی جماعت میں عطا فرمائے گا۔ یہ بات تو معجزات کی ہوئی۔ اسی طرح حضور غوث پاک کے اتنے کرامتیں ہیں، اتنی کرامتیں ہیں کہ اس کرامتوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ یہ حد تواتر کیا ہے؟ حد تواتر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غوث پاک کی کرامتوں کے بارے میں شک و شبہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی کثرت سے آپ کی کرامتیں ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے غوث پاک کی کرامتوں کو بیان فرمایا ہے۔ بڑے بڑے محدثین، علماء، اکابرین، اسلاف، صالحین، اولیاء اللہ، ہر ایک کی زبان پر غوث پاک کی کرامتیں اتنی ظاہر ہوئی کہ وہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تو بات کرامتوں کی ہوئی۔ اسی طرح جس طرح نبی پاک
علیہ السلام کی جو امت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو امت عطا فرمائی ہے، ہر نبی کے امت رہی، پیروکار رہے، اسی طرح ہمارے آقا کی بھی امت ہے۔ لیکن آپ کو بتلاؤں، سارے نبیوں کی جتنی امتیں ہیں، ان تمام امتوں میں سب سے بڑھ کر کثرت سے اللہ نے جس نبی کو امت عطا فرمائی ہے وہ مدینے کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ حضور کی امت کثرت سے ہے، اتنی کثرت سے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کے ایک معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کثرت سے امت عطا فرمایا ہے۔ حضور کے جتنے امتی ہے کوئی نبی کے اتنے امتی نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھنا ہے تو ایک جامع ترمذی شریف کی حدیث سناؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل جنتی جو جنت میں جائیں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی۔ کل جنتیوں کی جو صفیں ہیں اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی رہے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت بھی رہے گی، حضرت ابراہیم کی امت رہے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دھرتی پر آتے رہے۔ وہ ساری امتیں اور امت محمدیہ ان تمام جو جنت میں جائیں گے ان کی صفیں 120 صفیں ہوں گی۔ قربان جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، 40 صفیں تمام امت کے ملا کر 40 صفیں رہیں گی، اور تنہا میری امت کی 80 صفیں جنت میں داخل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو اتنی کثرت عطا فرمایا، اتنی کثرت عطا فرمائی کہ جنتی جنت میں جانے ساری امتیں ایک طرف، میرے آقا کی امت محمدیہ ایک طرف ہے۔ اتنی کثرت کے سرکار کی امت جنت میں داخل ہوں گی۔ جس طرح حضور کی امتیں کثرت سے ہوئی، اسی طرح تمام اولیاء اللہ کے کوئی نہ کوئی مریدین رہے، معتقدین رہے، متوسلین رہے، لیکن غوث پاک کو اللہ نے جتنے مریدین عطا فرمائے ہیں کسی اور اللہ کے ولی کو اتنے مریدین نہیں ملے ہیں۔ غوث پاک کے جتنے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، اتنی کثرت سے اللہ نے کسی ولی کو اتنی کثرت سے مریدین، معتقدین، متوسلین عطا نہیں فرمائے جتنے تنہا غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے غوث پاک نے فرمایا ایک مقام پہ خطبہ دیتے ہوئے، قدمی ہادہ علی رقبت کل ولی اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جملہ کائنات میں کسی ولی کی زبان سے جاری نہیں ہوا۔ میرے غوث پاک نے فرمایا کہ لوگو، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اللہ اکبر۔ ہر اللہ کے ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ کہنے والے اولیاء کرام نے اپنے سروں کو جھکا کر کہا کہ اے غوث پاک، آپ کا قدم ہی ہمارے کندھوں پر ہی نہیں، ہماری گردن پر ہی نہیں، بلکہ آپ کا مبارک قدم ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم ہے، اللہ اکبر۔ یہ جملہ جو غوث پاک نے فرمایا، اس جملے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا کہ یہ غوث پاک نے اپنی ذات سے خود سے یہ جملہ بیان نہیں کیا، بلکہ رب کی طرف سے انہیں حکم ملا، خدا کی طرف سے ان کے دل میں الہام ڈالا گیا کہ آپ اپنی عظمت، اپنی شان کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ غوث پاک نے کہا، در حقیقت غوث پاک کے رب نے ان کے دل میں یہ بات کو ڈالا ہے۔ فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔
اسی لیے عاشق صادق امام اہل سنت حضرت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اسی مقام پر فرمایا تھا، واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کی عظمت کے کیا کہنے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ شیر کو بھی ان کا کتا خطرے میں نہیں لاتا، معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، یہ میرے غوث پاک کی حمایت کی شان کا علم ہے۔ تو یہ حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ یہ جملہ آپ کا خود سے نہیں نکلا، علماء فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی عظمت کو تحدیث نعمت کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ لوگ غوث پاک کا فیض حاصل کرنے والے بن جائے۔ تو آج ہم تمام حضور غوث پاک کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کے فضائل، آپ کی کرامتیں، آپ کی شان، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے مسلم گھرانے کا بچہ حضور غوث پاک کی عظمت کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، تسلیم بھی کرتا ہے۔ ہم ماننے والے لوگ ہیں، نہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج دنیا میں لوگ اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے دور کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں سے لوگوں کو توڑنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ایک عاشق صادق نے کہا، بد عقیدوں کا زور ہم عقیدت مندوں پر چلا ہے نہ چلے گا، بد عقیدوں کا زور ہم عقیدت مندوں پر چلا ہے نہ چلے گا، دل سے عشق نبی مٹا ہے نہ مٹے گا، دل سے عشق نبی مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ جانے کتنے ظلم و ستم کے آندھی اور طوفان آئے مگر، نہ جانے کتنے ظلم و ستم کے آندھی اور طوفان آئے مگر، ہم عقیدت مندوں کا چراغ بجھا ہے نہ بجھے گا، ہم عقیدت مندوں کا چراغ بجھا ہے نہ بجھے گا۔ کیسے بجھے گا؟ اولیاء کی جو محبت ہمارے سینوں میں ہے کسی مخلوق نے نہیں ڈالی ہے، خالق نے ہمارے سینوں میں اولیاء کی محبت کو ڈالا ہے۔ ولیوں کا پیار، ولیوں کی محبت، ولیوں سے عقیدت، اللہ کے نیکوکار بندوں سے سچا پیار، یہ ہمارے سینوں میں کیسے آیا؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف خالق کائنات، مالک دو جہاں، رب العالمین نے ہمارے سینوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت کو ڈالا ہے، ان کی عقیدتوں کو ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج روکنے والے روکنے کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ غوث پاک تو غوث پاک ہے، میرے غریب نواز کے آستانے پر کبھی سناٹا نظر نہیں آئے گا۔ غریب نواز کے آستانے میں جا کر دیکھے، ہر دن ایسا لگے گا کہ آج عرس شریف کی تاریخ ہے، ہر دن غریب نواز کے چاہنے والے غریب نواز کی بارگاہ میں موجود ہو رہے ہیں۔ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، یہ خود سے نہیں آئی ہے، یہ خالق کی طرف سے آئی ہے۔ یاد رکھ لے،
حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو آواز دے کر بلاتا ہے، اے جبریل آؤ، اور فرماتا ہے کہ اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل بے شک میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور مالک حکم دیتا ہے کہ جبریل ولی کی محبت میرے اور تیرے درمیان ہی میں نہ رہے، بلکہ سارے آسمان میں اعلان کر دو کہ میرے اس نیک بندے سے محبت کی جائے، میرے اس نیک بندے سے پیار کرے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے صرف آسمان والے ہی محبت نہ کرے، زمین والوں کے دلوں میں بھی میرے اس نیک بندے کی محبت کو ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ حکم خالق کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جبریل امین ان کی محبت کا پروانہ لے کر آسمان والوں میں، زمین والوں میں، ساری مخلوقات میں اللہ کے ولی کی محبت کو ڈال رہے ہیں۔ بھلا بتلاؤ تو صحیح، کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسا پاور ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو خدا جس کی محبت کو ڈالے کوئی اس محبت کو نکال سکتا ہے، کوئی اس محبت کو ختم کر سکتا ہے؟ یاد رکھ لے، کائنات مٹ جائے گی، اولیاء کی محبتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اولیاء کی عقیدتیں کبھی محبتیں ختم نہیں ہوگی۔ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب سے نہیں، ہمارے آبا و اجداد ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کے نیکوکار بندوں نے نیکوکار ولیوں سے محبتیں کی ہے، عقیدتیں کی ہے، احترام کیا ہے۔ یہ خود سے نہیں ہوتا ہے، یہ خالق کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لے، یہ تو بات محبت کی آئی، محبت کی اپوزٹ ایک چیز ہے عداوت، دشمنی۔ محبت پیار کو کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر بجا لاؤ اے اہل سنت والجماعت، اے اہلیان کھمم، رب کا شکر بجا لاؤ کہ رب نے ہمیں اولیاء سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا ہے۔ ہم ولیوں کے نام لیوا ہے، اس پر خدا کا شکر بجا لاؤ، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ولیوں کی عداوت سینے میں آ جاتی تو کیا ہوتا؟ سنو، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، میرے کسی ایک ولی سے دل میں کدورت رکھتا ہے، خالق کا اعلان ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ یہ دشمنی کیسی؟ یہ دشمنی کیسی؟ ولی سے کیسے دشمنی کی جاتی ہے؟ ہاں سنو، ولی کی دشمنی میں یہ بات بھی ہے کہ ولیوں کے ذکر سے، ولیوں کے چرچے سے، ولیوں کے نام سے اگر دل میں کوئی کدورت ہو رہی ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جا رہا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ولی کی دشمنی کی علامت ہے۔ اور جو عاشق ہوتا ہے ولیوں کا، اس کے سامنے غوث اعظم کا نام لے لو، چہرہ کھل جایا کرتا ہے۔ جو ولیوں کا عاشق ہوتا ہے، اس کے سامنے غریب نواز کا نام لو، اس کا سینہ اس سے مچل جاتا ہے، اس کا چہرہ بولتا ہے، اس کے چہرے کی رونق بدلاتی ہے، یہ عاشق اولیاء نظر آ رہا ہے۔ تو خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ بات رکھی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدتیں کرتے ہیں، اسی لیے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ رات کے اس وقت میں اپنے کام کاج، کاروبار، ڈیوٹی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ایک ولی حضور غوث پاک کی عظمت کو سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے۔ تو یہ ولیوں کی محبت کی علامت ہے۔
لیکن آپ کو میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، یہ بات تو عقیدے کی ہوئی، یہ بات تو عقیدے کی ہوئی کہ اپنے دل میں اللہ کے ولیوں سے محبت، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان سے عقیدت رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف ولی کی ذات سے ہی محبت نہیں بلکہ ولی کے کردار سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے، ان کے اخلاق سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے، ان کے کیریکٹر سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہم اولیاء اللہ کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہے، ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے نیک بندے یوں ہی نہیں بنے بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت و بندگی میں زندگی گزارتے، ان کے پاس حسن اخلاق ہوتا، اس کے پاس کردار ہوتا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، باوا سے بلند درود شریف پڑھے۔ محبت صرف ان کی ذات سے نہیں، ان کے کردار سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کی تعلیمات سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ولیوں کے نام لیوا تو ہے لیکن ہمارا سیرت، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا کیریکٹر اللہ کے ولیوں جیسا نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ، غیبت، چغلی، ظلم و زیادتیاں، بے حیائیاں، لوگوں پر الزامات لگانا اور حلال و حرام میں فرق نہیں کرنا، یہ ہماری زندگیوں میں بہت نظر آتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کو دیکھیں، وہ ہمیشہ رسول پاک علیہ السلام کی سچی اطاعت و فرمانبرداری کرتے، حضور کی سچی غلامی کرتے، وہ خود کا خیال کم کرتے، خدا کی مخلوق کی فکر کیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مقام پر آپ رکتے ہیں، مقام حلہ اسے کہتے ہیں، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس مقام پر سب سے زیادہ غریب آدمی کون ہے، سب سے زیادہ تنگدست آدمی کون ہے؟ لوگ پتہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص ہے۔ غوث پاک بنفس نفیس خود تنہا چلتے ہوئے اس غریب کے مکان پر پہنچتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی غربت، اس کی محتاجی کا جائزہ لیتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ غوث پاک ایک غریب کے مکان پر آئے ہیں، بڑے بڑے مالدار دولت مند لوگ غوث پاک کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے غوث اعظم دستگیر، آپ ہمارے گھر پر قیام فرمائیے، ہم آپ کی خاطرداری کریں گے، یہ غریب کیا کرے گا؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے امیر سے زیادہ غریب سے محبت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں اسی غریب کے مکان پر رہوں گا۔ مالدار لوگ تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، اونٹ، گائے، بکریاں، جو ساز و سامان ہوتا ہے لوگ لے کر پہنچتے ہیں۔ میرے غوث پاک سارے تحفے تحائف اس غریب کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں چاہیے، مجھے میرے رب کی رضا چاہیے۔ عبد القادر دنیا کا طلبگار نہیں ہے، آپ سارے کا سارا مال، ساری کی ساری ساز و سامان اس غریب کے حوالے کر دیتے ہیں اور حج کے لیے آگے گزر جاتے ہیں۔ دیکھو غوث پاک کی زندگی سے پیغام مل رہا ہے کہ لوگوں، جہاں تم رہتے بستے ہو، اپنے آس پاس کے غریبوں، کمزوروں، محتاجوں، تنگدستوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کہیں پر جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مالدار مل جائے، کوئی دولت مند مل جائے، کوئی عہدے والا مل جائے، وقت کا کوئی حاکم مل جائے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ لیکن میرے غوث پاک کی سیرت سے پیغام ملتا ہے کہ آپ نے جس مقام پر پہنچا، مالدار کو تلاش نہیں کیا بلکہ غریب کو تلاش کیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اپنے محلے کے، اپنے خاندان کے، اپنے پڑوس کے، اپنے رشتہ داروں کے، جو غریب ہے، محتاج ہے، تنگدست ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، بیوہ ہے، معذور ہے،
ایسے غریبوں کی ڈھونڈ کر مدد کی جائے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، یہ خیال ہے کہ کوئی ہمارا رشتہ دار آ کر ہم سے مدد مانگے گا تو ہم مدد کریں گے، کوئی بھوکا آ کر دستک دے گا تو ہم اسے کھانا کھلائیں گے، کوئی پریشان آ کر اپنی پریشانی کو سنائے گا، اپنا دکھڑا سنائے گا تب ہم اس کی مدد کریں گے۔ لیکن غوث پاک نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں، غریب کو تمہارے در پر آنے سے پہلے غریبوں کو تلاش کر کر، ضرورت مندوں کو تلاش کر کر، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے۔ اسی میں غوث پاک کی تعلیم ہے۔ تو آج تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت۔ آج ہم اس جلسے غوث اعظم، جشن غوث اعظم میں شریک ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ غوث پاک کا ہم کو حقیقی فیض ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے سیرت سے اپنے رشتے کو جوڑیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں۔ ہمارے خاندانوں میں کتنے لوگ مجبور ہے، معذور ہے، یتیم ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، لیکن آج ہماری مردہ دلی کا یہ عالم ہے، ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے، کوئی کسی بھی حال میں رہے، ہماری خواہشات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مزے میں رہے، ہم کھاتے رہے، پیتے رہے، ہم گھومتے رہے، ہم پھرتے رہے، ہم کو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی جو مخلوق ہے، خدا کے جو بندے ہیں، وہ پریشانیوں میں ہیں، ہمیں ان کی پریشانی کی کوئی فکر نہیں آتی۔ تو یاد رکھ لے، اپنے لیے جینا، یہ تو ایک چونٹی بھی جیا کرتی ہے، ایک چونٹی اپنے بل سے روزانہ نکلتی ہے، رزق تلاش کرتی ہے، جمع کرتی ہے موسم سرما کے لیے۔ ایک حقیر مخلوق چونٹی بھی اپنے لیے جیتی ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے، وہ خود کے لیے نہیں، رسول پاک کی امت کے لیے جیا کرے، خود کے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے جیا کرے۔ اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنے۔ آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، میرے آقا کی حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ہماری مزاج یہ ہے، کس سے کیا فائدہ نکل سکتا ہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کس سے کیا نفع نکل سکتا ہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے بٹورتے ہیں، یہاں سے بٹورتے ہیں، یہاں سے بٹورتے ہیں، ہر طرف سے بٹورنے کی کوشش ہوتی ہے، دوسروں کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں، فائدہ لینے والے نہ بنو، فائدہ پہنچانے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو، دینے والے بنو۔ اور جتنے اولیاء ہیں، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے لینے والے نہیں تھے بلکہ دینے والے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہاں کوئی کمزور ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، وہ لے رہا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن معاشرے کے وہ لوگ، وہ سرمایہ دار لوگ جو صرف اپنے فائدے کی، اپنے نفع کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھے، وہ ہمیشہ دوسروں کو دینے والے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم دوسروں کو دینے کی فکر نہیں کرتے، مالدار بھی ہے تو جہیز مانگ رہے ہیں، دولت مند ہے، گھر میں ایک گاڑی ہے، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو گھر میں ایک کار رکھی ہوئی ہے، ایک نہیں دو دو گاڑیاں ہیں، کہتے کہ نہیں وہ صرف 4 سیٹر ہے، 7 سیٹر کی ضرورت تھی اسی لیے جہیز میں مانگ رہے ہیں، چھوٹی گاڑی ہے کار، بڑی گاڑی مانگ رہے ہیں اسی لیے مانگ رہے ہیں، وہ تو ہے گھر میں 2 ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، بڑی کار چاہیے۔ یہ کون؟ مالدار لوگ مانگ رہے ہیں، دولت مند لوگ مانگ رہے ہیں،
شرم آنی چاہیے. افسوس ہے ایسے لوگوں کے لیے مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی مال کی طلب سینے میں بسی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھ لے، آپ کو بتلاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. ایک حقیقت سنا رہا ہوں حدیث پاک کے ذریعے. میرے آقا فرماتے ہیں ابن آدم کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھرتی سوائے مٹی کے. یعنی جب قبر میں جائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا، قبر میں جانے تک کوئی چیز اس کے پیٹ کو نہیں بھرتی. جتنا بھی دو اور چاہیے اور چاہیے. کما رہا ہے، خود بھی کما رہا ہے، گھر میں اور رشتہ دار بھی کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی پیسے بٹورنے کی کوشش میں پڑا ہوا ہے. یاد رکھ لے اے انسان، یہ دنیا کی ہرس، یہ مال و دولت کی ہرس کبھی مٹنے والی نہیں ہے. جب تو قبر میں جائے گا تیرے جسم پر مٹی پڑے گی، جب تیری ہرس ختم ہوگی، جب تیری لالچ ختم ہوگی. تو خدا را، غوث اعظم کے چاہنے والوں، اولیاء اللہ سے عقیدت میں رکھنے والوں، خدا را جہیز کی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ. لوگوں سے مانگنے والے نہ بنو، دوسروں کو دینے والے بنو. اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والے بنو، دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنو. جب تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر لمحہ مدد فرماتا جائے گا. تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. الغرض باتیں تو بہت ہیں، مزید علماء کرام کے خطابات آپ کو سماعت کرنا ہے. میں یہیں پر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور آخر میں اس جلسے کے انتظامیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے اور تمام کھمم کی سرزمین کے تمام مجاہدوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے کھمم کی سرزمین پر سرکار کے عشق و محبت کے اور حضور کی غلامی وفاداری کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والوں، سرکار کے دین کو پھیلانے کے لیے اس جلسوں کا انعقاد کرنے والوں، خدا را متحد ہو کر دین کا کام کیا کرو، اتحاد کے ساتھ کام کیا کرو. یہ دین اسلام کا کام، یہ مدینے والے آقا کا کام، یہ کسی کے گھر کا کام نہیں ہے، یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، کسی کی دعوت نہیں ہے. مصطفیٰ کا دین ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے. بھلائی چاہتے ہو تو خدا را متحد ہو کر دین کا کام کرو، متحد ہو کر سرکار کے دین کی خدمت کرو. اپنی انانیت کو، اپنے نفس کو کچل ڈالو، اپنی من چاہی زندگی کو ختم کرو. کہیں ہمیں جھکنا پڑتا ہے مصطفیٰ کے دین کے لیے، قسم بخدا جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا. خدا کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو جھکانے والے، اپنے نفس کو کچلنے والے کبھی ناکام نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر اس جگہ پر جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہاں شیطان اور نفس کے بڑے حملے ہوا کرتے ہیں. یہی کا نہیں، ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے. لوگ اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر دین مصطفیٰ کی خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دین کا کام فاسقوں فاجروں سے کام لے سکتا ہے. وہ رب تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے. وہ اپنا دین کا کام جس سے چاہے لے لے. اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں. میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں تو میں آپ پر احسان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی ذات پر احسان کر رہا ہوں. اس میں میرا بھلا ہے کہ اتنے مجموعے میں سے چند لوگ بھی ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ میرا بیڑا پار فرما دے گا. یہ ایک حقیقت ہے. خدا را دین کے کام کے لیے متحد ہو جاؤ. آج لوگ دنیا کے لیے متحد ہو جاتے ہیں، دنیا کے اقتدار کے لیے مل جاتے ہیں، اختلافات دشمنیاں سب ختم ہو جاتی ہے. اپنی دنیا کی ترقی کے لیے
لوگ متحد ہو سکتے ہیں تو دین مصطفیٰ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ مدینے والے آقا کے دین کی خدمت کے لیے کیوں متحد نہیں ہو سکتے؟ تو خدا را یہ دین کا کام چاہے جلسے ہو، اجتماعات ہو، محافل ہو، مجالس ہو، یہ کسی کے گھر کا کام نہیں، مدینے والے آقا کے در کی نوکری ہے۔ اس نوکری کو اپنے لیے بادشاہت سے بڑی بات سمجھنی چاہیے، سلطنت سے، تخت و تاج سے بڑی بات مصطفیٰ کے دین کی خدمت ہے۔ اس خدمت کے لیے اگر لگے ہیں، جڑے ہیں تو خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے۔ میں تمام اہلیان محلہ کو مبارکباد دیتے ہوئے منتظمین کے لیے اور تمام حاضرین و سامعین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کا سچا اور پکا عقیدت مند بنا دے اور ان کے فیوز سے مالا مال فرما دے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، مولا کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔